صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ عبادت میں اعتدال کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ حدیث کی آسان تشریح و تفسیر۔ محبت کے نام پر سختی سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ عبادت کی خواہش محبت سے کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ محبت کا تعلق سنت کی پیروی سے ہے، شدت سے نہیں۔ یہ پیغام آج کے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اچانک بہت زیادہ وظیفے، نوافل یا ورد شروع کر دیتا ہے اور پھر تھک کر چھوڑ دیتا ہے۔ عبادت میں توازن، زیادہ سے پرہیز کرو۔ دین انسان سے وہی چاہتا ہے جو اس کی طاقت میں ہو۔ حد سے زیادہ عبادت نہ ثواب بڑھاتی ہے اور نہ دل کو جوڑتی ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جو دل کو تھکا کر نہیں، جوڑ کر اللہ تک لے جائے۔ علم جتنا بڑھتا ہے، عاجزی بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ یعنی جتنا دل اللہ کی معرفت سے روشن ہوتا ہے، اتنا ہی بندہ عاجز، نرم اور سنت کا پابند بھی بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اللہ کو پہچانو، دل میں اس کی عظمت بٹھاؤ، عمل خود آسان ہو جائے گا۔ عبادت کا معیار وزن نہیں، نور۔ بار بار، مستقل، ہلکی مگر پاکیزہ عبادت اس بھاری عبادت سے بہتر ہے جو انسان چند دن کر کے چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ نور کا راستہ ہے، بوجھ کا نہیں۔ دعا میں شرکت کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اے اللہ، میری عبادت کو معتدل بنا، نہ مجھے تھکا دے اور نہ غافل کر دے، اور مجھے اپنے نور اور ایسی خشیت عطا فرما جو مجھے تجھ تک پہنچائے۔ میرا دل تیری محبت میں مشغول ہو، میرا عمل صرف تیرے واسطے خالص ہو، اور تیرا نور ہمیشہ میرے اندر قائم رہے، اور مجھے وہ فہم عطا فرما جو تیری محبت اور رضا کے مطابق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔